اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسلنا علیہم طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 133 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے 132 تک ہم پہنچے تھے، جہاں جو ان کی ہٹ درمی تھی آل فرعون کی، کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی ہمارے سامنے نشانی لے کے آئیں، کچھ بھی آپ پروف کریں، کچھ بھی ثبوت دیں، کوئی بھی آپ چیز ہمیں دکھائیں، چاہے وہ ظاہری، چاہے کوئی، یعنی کہ کسی قسم کی آپ نشانی دکھائیں۔ یعنی کہ ایک ہوتا جو علم کو جو ڈفرینٹ طریقے سے اس کو پیش کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو حکمت کے ساتھ، یا چاہے اس کی ظاہراً کوئی نشانی دکھانا، جیسا کہ یہ جادوگروں کے کیس میں تھا کہ سب کو نظر آ گیا کہ وہ باطل تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کے علاوہ کچھ بھی آپ نشانی دکھائیں تو ہم اس پہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ تو الٹا وہ گئی، اس کو جو بھی وہ نشانی لے کے آتے تھے اس کو وہ جادو کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ کوئی سچ نہیں ہے، یہ سب جادو ہے، یعنی کہ ہر درمی ان کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ کس طرح پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ڈفرینٹ سزاؤں میں پکڑا اور عذاب میں پکڑا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے ان کے اوپر طوفان، جو طوفان بھیجا، وہ بارش کی شکل میں ہو سکتا ہے، یا آندھی ہو سکتی ہے، ہوائیں ہو سکتی ہیں، یعنی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے طوفان کی۔ تو اس صورت میں ان کو طوفان کا عذاب بھیجا، جس سے ان کو تباہی ہوئی اور ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس کے بعد بھی وہ نہیں سدھرے، انہوں نے وہ اس کی اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ٹڈیاں، جیسے جو فصلوں کو کھا جاتی ہیں، جو ایک کہہ لیں کہ ایک قسم ہے جس کو ہم بولتے ہیں، وہ جو بھی گرین چیز ہوتی ہے، سبزہ ہوتا ہے، اس کو وہ ختم کرتی ہیں۔ تو یہ عذاب جا، وہ ان کی پوری فصلیں جو تھی، بالکل جو ریڈی فصلیں تھیں، جو بالکل کاٹنے کے قریب تھی، تو وہ اس کے اوپر وہ یہ عذاب آیا، اور وہ جو ساری جو فصلیں تھیں ان کو وہ کھا گئیں۔ اور اس کے بعد پھر جوئیں جو ایک چھوٹی جیسے ہوتی ہے نا، جو کہہ لیں کہ جیسے کھٹمل ہوتا ہے، اس سے بھی بریک چیزیں، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں شاید وہ وائرس کی شکل ہو، جیسے آج کل ہمارے پاس کرونا وائرس ہے، یہ بھی نہ نظر آنے والی چیز ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وائرس کی شکل ہو، کوئی وائرس ہو ان کے اوپر، کوئی اس طرح کی چیز بھیجی ہو، جو بریک سے بریک چیز ہوتی ہے، اس کے ذریعے ان کو عذاب دیا گیا۔ پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے، انہوں نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مینڈک کا عذاب بھیجا۔ مینڈک جو ہوتے ہیں، جو کہ وہ ہر جو بھی چیزیں ان کے گھروں کے اندر، ان کے بستروں کے اندر، ان کے آپ کہہ لیں کہ پانی کے اندر، ہر جگہ پہ وہ مینڈک ہی مینڈک نظر آتے تھے ان کو، یعنی کہ اتنی ان کی پیداوار بڑھ گئی کہ وہ ہر جگہ پہ نظر آتا تھا ان کو، کہ کوئی بھی چیز ان کی صاف نہیں ہوتی تھی۔ جو اگر وہ کھانا کھاتے تھے اس پہ بھی یعنی کہ مینڈک آ جاتے، اگر وہ سوتے تو وہاں پہ مینڈک آ جاتے، یعنی کہ مینڈک کی اتنی تعداد تھی کہ ان کا جو جینا مشکل ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد بھی وہ نہیں سدھرے۔ اور اس کے بعد وہ خون کا عذاب آیا۔ خون کا عذاب اس طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی خارش ہو، اتنی زیادہ خارش ہو کہ وہ اس سے وہ خون نکل آئے، تو اس طرح کا عذاب بھی ان کو بھیجا تاکہ وہ سدھرے۔ تو آپ اس سے یہ یعنی 5 جو عذاب اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نشانیاں دکھائیں، اور اس سے پہلے 130 نمبر آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ ان کو قحط سالی کا عذاب دیا گیا، پھر جو پھلوں کی کمی کا بھی عذاب دیا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے سال لگے ہوں گے ان کو یہ سارے عذاب کو یہ گزرنے میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی قوم تباہ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل انہوں نے نافرمانی کی اور اسی ٹائم ان کو زمین میں غرق کر دیا گیا اور وہ ختم ہو گئی۔ یہ پورا پروسیجر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح ایک قوم کو جب تباہ ہوتی ہے تو کتنے وہ سٹیپس کے اندر وہ تباہ کی جاتی ہے۔
کہ ان کو کتنا اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، کتنی آپ دیکھیں گے کتنی شاندار اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کتنا انسانوں کو چانس دیا جاتا ہے ان کے ظلم کے باوجود۔ تو اسی طرح آل فرعون کو بھی دیکھیں آپ کتنا چانس دیا گیا کہ یہ کتنے عذاب ہیں، سات عذاب ہم نے پڑھے ہیں، 130 اور ایک یہ جو آیت 133 میں ٹوٹل 7 عذاب بنتے ہیں، سات عذاب ہیں جو ان کے اوپر نازل ہوئے ڈفرینٹ اوقات میں۔ تو ان کے اوپر کتنے سال لگے، تو پھر بھی وہ اس کے بعد جا کے جو 8واں عذاب تھا جو آگے ہم پڑھیں گے کہ ان کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ تو یہ 8 عذاب ان کے اوپر آئے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو یہ چیز جو ہر درمی ہے، تو یہ بھی ایک دن میں نہیں آتی، اور یہ جو قومیں جو تباہ ہوتی ہیں یہ بھی ایک دن میں تباہ نہیں ہوتی۔ یہ پورا ایک پروسیجر ہے، ایک ٹائم فریم ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، کہ جس کو ہم مکافات عمل بولتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ جب تک عذاب نہیں پہنچتا تو وہ ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے۔ تو مہلت کے وقفے میں ہمیں چاہیے کہ انسانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو درست کر لیں، ورنہ اسی طرح جو انسان جو ہے یا ایک قوم ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہماری غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، وہ جب تک ہماری زندگی ہے اس میں اس کو ہم دور کر لیں، اور اگر ہم خود دور کر لیں تو ہم کوشش کریں کہ دوسروں کے بھی جو چیزیں جو ہیں ان کو ہم درست کر دیں، ان کے جو گناہ ہیں یا ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو ہم درست کر سکیں۔ تو یہ اسی طرح یہ جو معاملہ ہے ہر انسان کے ساتھ بھی سیم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو لا، اور پوری جو قومیں ہیں ان کے ساتھ بھی یہی لا ہے کہ کوئی بھی انسان اس کو اللہ تعالیٰ ضرور چانس دیتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کو اور یا اپنے گناہوں کو درست کرے اور سیدھے راستے پہ آ جائے۔ اور اسی طرح قوموں کے ساتھ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ چانس دیتے ہیں ان کو، اور جب وہ اپنی جو روش صحیح نہیں کرتی، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ نہیں لے کے آتی، تو ان کو بھی پھر اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تباہی کا پروسیجر جو ہے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ تو اسی طرح آج کے دور پہ ہمیں بھی سوچنا ہے کہ جو مسلمانوں کو جو زوال ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اور ہم کس طرح ہم اس عذاب سے نکل سکتے ہیں۔ تو ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قوانین پہ عمل کر کے ہی ہم جو اس عذاب سے نکل سکتے ہیں۔ کوئی بھی عذاب ہو، کوئی بھی مصیبت ہو انسان کے اوپر یا کسی قوم کے اوپر، تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین پہ عمل کر کے ہی اس سے نکل سکتی ہے۔ تو یہ اگر ہم جو ہماری جو کہہ لیں کہ جو چیز ابھی تک جو بچت ہے، اس کو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمیں ابھی تک وہ اس طرح کا عذاب نہیں پہنچا۔ تو ابھی بھی چانس ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کہہ لیں کہ وہ ہمیں پھر پہنچ جائے، اور ہم پھر وہ کامیاب ٹھہرائیں، جس طرح کہ نبی پاک کی زندگی میں، یا اس کے بعد صحابہ کرام تھے، یا اس کے بعد تبا تابعین تھے، یا اور بھی اس کے بعد جتنے بھی مسلمان جو گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کو غالب کیا۔ تو اسی طرح آج بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ کے جو کتاب ہے اس پہ عمل کریں تو آج بھی اسلام غالب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی مسلمان پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہے اس کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔